اس چیز کو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں کہ کبیرہ گناہ ہے صغیرہ گناہ ہے. اور پھر ہمارے استاد نے یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ گھر میں اگر بڑا سانپ نکلے تو مارتے ہیں اور چھوٹا نکلے تو کیا کریں گے؟ پالتے ہیں، اس کو بھی ماریں گے. جیسے سانپ کے بڑے سانپ کے بارے میں ذہنوں میں یہ بات ہے اس میں ضرر ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں موت ہے، اس میں تکلیف ہے، ایسے ہی چھوٹے سانپ کے بارے میں یہ بات ذہن میں ہے اس میں زہر ہے. آدمی بڑے اور چھوٹے سانپ میں تمیز نہیں کرتا. بڑے سانپ کو مار کر چھوٹے سانپ کو نہیں مارتے تو چھوٹا ہے چھوڑ دو. پھر گناہوں میں یہ تخصیص اور گناہوں میں یہ تقسیم کیوں؟ بہت بڑی نجاست ہے، آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے، اور چھوٹی نجاست ہو تو کبھی ایسا ہوا کھانا کھا رہے تھے اور چھوٹی سی نجاست دسترخوان پر پسند نہیں کرتے ہو. جیسے آدمی بڑی نجاست سے بھی جسم بڑی نجاست سے گھن محسوس کرتا ہے، ایسی چھوٹی نجاست سے بھی گھن محسوس کرتا ہے. تو جیسا بڑا گناہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. بڑی آگ لگی سب کہیں بجھا اس کو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آگ کی چنگاری کو کپڑوں کی پیٹی میں رکھا گیا؟ کبھی سنے کہ آگ کی چنگاری کو الماری میں رکھا گیا؟ کبھی سنے ہم نے کہ آگ کی چنگاری کو گدے پر رکھا گیا؟ یہ جانتے ہیں کہ جیسے بڑی آگ میں ضرر ہے، آگ کی چنگاری میں بھی ضرر ہے. ہم تو پہلے کوئلے مستری کرتے تھے تو کوئلے بجھاتے تھے، جانتے تھے کہ اگر یہ کوئلے جلے رہے ہمارا گھر جلا جائے. جیسے بڑی آگ میں جلانے کی صفات، نقصان کی، ضرر کی صفت ہے، چھوٹے آگ کا بھی یہ حال ہے. تو جیسے بڑے گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم تقسیم نہیں کریں گے بھائی بڑا گناہ ہے تو چھوڑ دو اور چھوٹا گناہ ہے تو کر لو. صحابہ نے ایسا نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا شاید ایک مرتبہ ایک صحابی نے لبیک پڑھ رہے تھے، تلبیہ لبیک، بیچ میں صرف اتنا لفظ بڑھایا لبیک و سعدیک، بس اتنا و سعدیک. ایک صحابی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ خبیث آدمی، یہ بدعتی آدمی، اس نے اتنی چیز کا اضافہ کیا. وقت کا ایک بہت بڑا بادشاہ جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا تھا، یکتب قائداً، امیر صاحب، حاکم صاحب اور بادشاہ سلامت جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دے رہے تھے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ بدعتی آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ کا خطبہ کھڑے رہ کر دیتے تھے، یہ بیٹھ کر کیوں لے رہے؟ صحابہ اتنی چیز کو بھی پسند نہیں کرتے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کھانے میں اگر مکھی گرے ہم اس کو پسند نہیں کرتے نا، ایسے صحابہ دین کی ذرا سی کمی اور دین میں ذرا سے اضافے کو برداشت نہیں کرتے، ذرا سا. تو تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. نیکیاں کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچنا کمال ہے. پھر حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی وضاحت کی اور یہ کہا عمر کبھی تم کھاردار جھاڑیوں میں، جیسے ہمارے یہاں ببول کی کاٹی ہے، بنگالی ہے، بیری کا درخت ہے، تو کہا کبھی تم کھاردار جھاڑیوں میں چلے ہو جہاں چاروں طرف کاٹے ہی کاٹے ہو؟ اگر چلو گے تو کیسے چلو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بہت احتیاط سے کہ کہیں کاٹا کپڑوں کو نہ لگے، کہیں کاٹا میرے بدن پر نہ چلے، بہت احتیاط سے سمن کر. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دنیا میں ایسا جی لو اس کا نام بتاؤ. اپنی زبان میں کہتے پھوک پھوک کر قدم رکھنا. اب تو ایسا دور ہے پھوک پھوک کر نہیں، اب تو جھاڑ جھاڑ کر قدم رکھنا پڑے گا آپ کو. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے سود اتنا عام ہوگا کہ سود نہیں تو اس کا دھواں ملے گا. دھواں میں یہ بات یاد آ گئی تو سن لے سننا. یہ جو ہمارے گروی رکھنے کا معمول ہے نا، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم جو گروی رکھتے ہیں اس پر زیادہ رقم دیتے ہیں. 1 لاکھ دیے تھے، 1 لاکھ لیے تھے، 1 چیز دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الربا 70 جزءا. سود کے ایک روایت میں ہوبن ہے، سود کے 70 درجے ہیں. 70 سود کے 70 درجے ہیں. سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے این کی الرجل امہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ جینا کرے. سب سے چھوٹے کا یہ حال ہے، سب سے بڑے کا کیا حال ہے؟
کہ آج کا دن بہت مبارک ہے. کتنا مبارک ہے سننا ہے آپ کو. جب ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے فرشتے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں گے مغفورن لکم. بھائی آپ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. عید گاہ سے جب آدمی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں ہوتا, کوئی گناہ. آپ سوچ رہے ہیں اس کا حوالہ یہ چھن لگا ہے. ہماری گزارش ہے آپ سے, عام طور پر یہ چھن نوجوان بچوں کو بہت لگا ہے, موبائلوں میں بیانات سننا. یہ جو حوالوں کا چھن ہے نا, کس کا معلوم ہے؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. یہ یہودیت ہے. آپ کی بات کریں اس کو ذرا حوالہ دو. تو آپ نے گناہوں کی بات کریں تو اس کا حوالہ دو. یہ یہودیت ہے. یہ بنی اسرائیل کا شعار ہے. بنی اسرائیل کہتے تھے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. تیری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ کھلی آنکھوں سے بیدارگی کی حالت میں جاگتے ہوئے اللہ کو نہ دیکھیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ کتاب کا حوالہ نہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دین اطاعت سکھاتا ہے. ایک مرتبہ باپ بیٹے کھانا کھا رہے تھے. روٹی بنی ہوئی تھی. بیٹے نے کہا مجھے پسند نہیں. آپ نے کہا جو چیز میرے نبی کو پسند ہے وہ پسند ہے. صرف اتنا کہنے پر ابا نے قسم کھا لی تھی, حلف نامہ شپت لے لی تھی, بیٹا اگر توبہ نہیں کیا تو کبھی بات نہیں کریں. صرف